سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈی شام، ماہنور یونیورسٹی کی لائبریری سے باہر نکلی تو آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا اس کے کھلے بالوں سے کھیل رہی تھی، جبکہ وہ اپنے ہاتھوں میں کتابیں لیے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ مگر آج اس کا دل عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ پچھلے چند دنوں میں اذلان کی خاموش نظریں، اس کا خیال رکھنا اور ہر مشکل وقت میں اچانک سامنے آ جانا، یہ سب ماہنور کے دل کو بدلنے لگا تھا۔ وہ خود سے جتنا ان احساس کو چھپانے کی کوشش کرتی، اتنا ہی اذلان اس کے خیالوں میں اترتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا، تم پھر سوچوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ ماہنور نے مڑ کر دیکھا، اذلان اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ کالی شرٹ کی آستینیں فولڈ تھیں اور بارش کی ہلکی بوندیں اس کے بالوں سے ٹھہری ہوئی تھیں۔ تم ہر وقت اچانک سامنے کیوں آ جاتے ہو؟ ماہنور نے نظریں چرا کر کہا۔ اذلان ہلکا سا مسکرایا، شاید میرا دل تمہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ سن کر ماہنور کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ وہ کچھ بول نہ سکی۔ دونوں خاموشی سے ساتھ چلنے لگے۔ بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ اذلان نے اپنی جیکٹ اتار کر ماہنور کے کندھے پر رکھ دی۔ تم بھیگ جاؤ گی۔ ماہنور نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ ان آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، ایسا سکون جو شاید اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف ریحان اپنی گاڑی میں بیٹھا دور سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گئے۔ اذلان، اس نے غصے سے سرغوشی کی۔ اسے پہلی بار خوف محسوس ہوا تھا، خوف ماہنور کو کھونے کا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ایک پارٹی رکھی۔ ماہنور نے بلیک شارٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی، جس میں وہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، کئی نظریں اس پر رک گئیں۔ ریحان فوراً اس کے قریب آیا۔ تم آج واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ماہنور ہلکا سا مسکرائی، مگر اس کی نظریں انجانے میں اذلان کو ڈھونڈ رہی تھیں، اور پھر ہال کے دوسرے کونے میں کھڑا اذلان اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اتنی گہری تھیں کہ ماہنور کا دل بے قابو ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد میوزک شروع ہوا۔ ریحان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ڈانس؟ ماہنور کچھ سوچ کر اس کے ساتھ ڈانس فلور پر چلی گئی، مگر جیسے ہی ریحان نے اسے قریب کیا، ماہنور کی نظریں پھر اذلان پر جا ٹھہریں۔ اذلان خاموش کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار درد دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماہنور کے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ اچانک وہ ریحان سے الگ ہوئی۔ مجھے تھوڑی ہوا چاہیے۔ وہ تیزی سے ہال سے باہر نکل گئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ماہنور ابھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چونک کر پلٹی۔ اذلان تھا۔ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ اس کی آواز پہلے سے زیادہ گہری تھی۔ ماہنور کی سانس تیز ہو گئی۔ میں نہیں بھاگ رہی۔ اذلان اس کے اور قریب آ گیا، اتنا قریب کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو محسوس کر سکتی تھیں۔ پھر میری طرف دیکھو۔ ماہنور نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ واقعی اذلان سے محبت کرنے لگی ہے۔ لیکن اسی لمحے پیچھے سے ریحان کی آواز آئی، ماہنور۔ دونوں چونک کر الگ ہوئے۔ ریحان کی آنکھوں میں غصہ صاف نظر آ رہا تھا، اور شاید یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت پہلی بار دشمنی میں بدلنے والی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔
بہت جلد ملوں گی نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔